کانٹے کا مقابلہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو کیا واقعی کانٹے کا مقابلہ ہے اس الیکشن میں؟ خان صاحب، اس میں عام طور پہ ہمیں یہ کہا تو جاتا ہے اور کہنا بڑا آسان بھی ہے، چونکہ جلسے دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ، بالخصوص اپوزیشن کے جو جلسے، پی ایم ایل این کے جلسے جو ہیں وہ کافی کوریج پا رہے ہیں، تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ کانٹے کا مقابلہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں 1975 سے آن ورڈ جو آزاد جموں و کشمیر کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں پہ ہمیشہ وہی پارٹی حکومت بناتی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، تو لہٰذا ایک ایج جو پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ چند قدم وہ اس ریس میں آگے ہے دیگر پارٹیوں کے مقابلے میں ہسٹوریکلی، تو وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر خود آزاد جموں کشمیر کے لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں، کیونکہ آزاد جموں کشمیر کے ووٹروں میں بہت بڑی تعداد سرکاری ملازمین کی ہے، اور سرکاری ملازمین کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جس کی حکومت عام طور پہ وفاق میں ہو وہ اور ان کے گھر والے بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو یہ ایج جو ہے وہ مجموعی طور پر حاصل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے یہاں پر وہ اس طرح کا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو فلاں جگہ سڑک دیں گے، ہم آپ کو فلاں جگہ پانی دیں گے، یا آپ کے جو دیگر مسائل ہیں، ترقیاتی مسائل جو ہیں ان کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے پہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ دیکھا جائے تو وہ دراصل پولیٹیکل نوعیت کا ہے، وہ پاکستان میں اپنے جو حریف ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو کم ہے، وہ کچھ نظریاتی زیادہ ہیں اور پی ٹی آئی پریکٹیکل زیادہ ہے۔ تو لہٰذا ایک یہ سٹارک ڈفرنس جو ہے اس میں کانٹے کے مقابلے جو ہیں وہ نسبتاً کم ہو جاتے ہیں۔ تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میں تمام اضلاع میں گھوم رہا ہوں، یہاں پر بھمبر سے لے کے نیلم تک، تو اس میں کانٹے کے مقابلوں کی تعداد کچھ کم ہے۔ تو طارق نقاش صاحب، آپ بتائیے گا، بڑا وسیع تجربہ ہے، تو یہ کیا ایک یہ گیون کنکلوژن ہے کہ پارٹی ان پاور یعنی کہ اقتدار والی جماعت جیت جاتی ہے، چاہے وہ اس سے پہلے کبھی الیکشن نہ جیتی ہو آزاد جموں و کشمیر میں، اور اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مائلز اہیڈ ہے اس الیکشن میں، پرسوں کے الیکشن میں؟ جی خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 5 سال پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں جو کچھ کہا تھا کہ نون لیگ کو یہ عزت حاصل ہے کہ مرکز میں ان کی پارٹی برگزار ہے۔ تو اگر ہم 1985 سے آنورڈ دیکھیں، ٹرینڈ دیکھیں، تو ہر الیکشن میں وہی پارٹی نے یہاں سیٹ کیا ہے جس کی پیرنٹ پارٹی یا جس کی ہم خیال جماعت جو ہے وہ اسلام آباد میں برس ہزار تھی۔ تو اس لحاظ سے آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کو وہ ایج حاصل ہے، لیکن مقابلہ پھر بھی بہت سی جگہوں پہ واقعی کانٹے دار ہے۔ جو ان کے مخالفین ہیں، یہ 2 جماعتیں ہیں بڑی مین اسٹریم پارٹی، ابھی تک جو ہے وہ بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ 2016 کی طرح جو نون لیگ کو آبویس نظر آ رہا تھا کہ نون لیگ بہت آسانی سے جو ہے وہ صدارت حاصل کر لے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ انتخاب میں انہیں 2/3 میجارٹی حاصل کر لی تھی۔ اس طرح کی پریڈکشن جو ہے کہ بہت آسانی سے پی ٹی آئی کو حاصل نہیں ہے، لیکن دے آر ہیڈ آف دیئر اپوننٹ۔ تو حبیب اکرم صاحب، کیا دوسرے نمبر پہ جو جماعت ہے اس کے لیے کوئی مقابلہ ہے؟ چلے یہ تو گیون ہو گیا کہ یہاں پہ اقتدار والی جماعت کا جیتنے کے امکان ہے، اس لیے پی ٹی آئی جیتتی ہے، تو اب اگر ہم کہیں کہ دوسرے نمبر کے لیے مقابلہ اگر ہے تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی مقابلہ ہے؟ خان صاحب، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم آزاد جموں کشمیر کی سرحدوں کے اندر 33 نشستیں ہیں جو لیجسلیٹو اسمبلی کی ہیں، تو ہم ان پہ بات کریں۔ ابھی وہ 12 نشستیں جو مری سے لے کر کراچی تک پھیلی ہوئی ہیں، جن میں مہاجرین کشمیری ہیں، جن میں 6 جموں کی اور 6 ویلی کی، ان کی بات نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا پہلے تو 33 کی سیٹوں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان 33 میں نمبر 1 کا کیا مطلب ہے۔ کیا نمبر 1 کا مطلب ہے اس کی 20 سیٹیں ہوں گی، یا نمبر 1 کا مطلب ہے اس کی 10 سیٹیں ہوں گی؟ تو پہلے تو یہ بات بھی ایک چیز دیکھنے کی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے اور تیسرے نمبر کی بات ہو سکتی ہے، اگر میں اپنی انڈرسٹینڈنگ جو مجھے حاصل ہوئی ہے اس الیکشن کی کوریج کے دوران، تو میں آپ کو عرض کروں کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت اگر 33 کو ہم فگر مان لیں تو 33 کا نصف بنتا ہے، یعنی 17 سیٹیں۔ تو 17 سیٹیں مجھے پہلے حلے میں آزاد جموں و کشمیر کی سرحد کے اندر 33 سیٹوں میں سے مشکل نظر آ رہی ہیں۔ اگر میں اس کا آپ کو تھوڑا بریک اپ دے دوں تو میرپور خاص ایسا ڈویژن، 3 ڈویژن ہیں آزاد جموں کشمیر کے، میرپور خاص، مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن، جس کا ہیڈ کوارٹر راولا کوٹ ہے۔ جی میرپور۔ اچھا، اب جو میرپور ہے،
मीरपुर में डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है और ये सबसे बड़ा डिवीज़न है आबादी के अतबार से भी और सीटों के अतबार से भी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने की ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। इसके बाद जब हम पूंछ डिवीज़न में आते हैं, यानी रावलाकोट जिसका सदर मुकाम है, तो रावलाकोट में हम देखते हैं कि मुकाबला ज़रा सख्त भी है। वहाँ पे कुछ नज़रियाती जमातें भी आमने सामने हैं और वहाँ पे हमेशा इस डिवीज़न में मुकाबले काफ़ी सख्त हुआ करते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनके दरमियान वोटों का फ़र्क काफ़ी कम होता है और फिर इस इलाके में आपको कुछ ऐसे उम्मीदवार भी मिलते हैं जो खा किसी भी पार्टी में हो वो हमेशा जीतते आए हैं। और तीसरा डिवीज़न है मुजफ्फराबाद खुद। अब मुजफ्फराबाद के भी आप उसको मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम में जब आप 9 सीटों को तकसीम करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि मुजफ्फराबाद शहर में तो मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट जेहलम में चले जाएं तो वहाँ एक सीट ऐसी है जहाँ पे PMLN को वाज़े बरतरी हासिल है। इसी तरह नीलम में जब आप चले जाते हैं तो एक सीट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल आमने सामने नेक टू नेक है और एक सीट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज हासिल है। तो हम असल जो मुकाबला हमें नज़र आ रहा है वो दरअसल और पूंछ डिवीज़न में होगा कि वो फैसला कुन हैसियत जो है वहाँ पे किसको मिलती तो ये जो तो वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मुश्किल तज्ज़िया है हबीब अकरम साहब का, तारिक नक्काश साहब, जैसे कि आप शुरू में आपने जो बात की ये उससे बड़ा करीब नज़र आता है जब आपने कहा कि ये ऐसी सर्टेन पोजीशन नहीं है PTI की जीतने की जैसे कि सन 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन क्या एक बहुत ही हम सख्त मुकाबले की तवक्के रख रहे हैं? क्योंकि इससे फिर वो बुनियादी तज्ज़िया और बुनियादी नतीजा जो है वो चैलेंज हो जाता है कि जो इक़्तिदार की जमात होती है बहरहाल वो इलेक्शन जीत जाती है, चाहे बहुत मुश्किल से ना जीते लेकिन निस्बतन आसानी से जीत जाती है। देखिए साहब, मुझे लगता है PTI ने इस इलेक्शन को बहुत ही आसान ले लिया था और PTI की मरकजी हुकूमत के कायदीन का ख्याल ये था कि वो माजी के इसी रुझान को देखते हुए कि हमें बहुत स्मूथ सेलिंग होगी और उन्होंने अपनी पार्टी की जो यहाँ बढ़ोतरी है उस पर, इसकी प्रमोशन पे, इसके फैलाव पे तवज्जो नहीं दी। फिर PTI को एक और सेटबैक है जो अभी तक जारी है, कहीं ना कहीं से बात होती है। PTI में ग्रुपिंग जो है उसको मरकज़ी क़यादत ने जो है वो सीरियसली कोशिश नहीं की ख़त्म करने की। आज भी यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें 2 ग्रुप हैं और वज़ारत उज़्मा के लिए अभी से जंग है और एक ग्रुप जो है वो उसकी ख्वाहिश है दूसरा ग्रुप लेट डाउन हो जाए। और अगर 25 जुलाई तक इस पे PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब को वज़ारत खुद इस पर तवज्जो देकर काबू नहीं पाते तो पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पार्टी ने जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत सीरियसली नहीं दिया, बहुत इसको आसान को केक समझ दिया हमने कि जो आराम से वो खा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो जो मुखालिफ जमातें हैं जो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी हैं उन्होंने जो है बहुत सीरियसली इस कंपेन को लिया है। उनके जलसे भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और वो बहुत पहले से उन्होंने जलसे जो है करने शुरू किए हैं। मुस्लिम लीग नवाज को जो एक नेगेटिव पॉइंट ये है जो हर बरकरार जमात को होता है कि लोग 5 साल तक एक जमात की हुकूमत देख देख के तंग आ जाते हैं, तो वो वैसे भी चेहरे बदलने की ख्वाहिश होती है। एक लक्ष्य की बात है और लोगों के शिकवे भी होते हैं 5 साल। इनका मन से तो जाहिर है कि इक़्तिदार की जमात को ये तो उसके लिए एक नेगेटिव चीज़ होती है। मगर हबीब अकरम साहब, इसमें फिर वही इलेक्टेबल वाली बात है, जो नून लीग के बड़े नामी ग्रामी चंद इलेक्टेबल्स थे 5-7, वो PTI की तरफ शिफ्ट कर गए, वो इलेक्शन नताइज पे कितने असरअंदाज होंगे? खान साहब, वो यकीनी तौर पर असरअंदाज होंगे और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये दोनों की रवायत है। चूँकि यहाँ पर इलेक्शन होता है किसी भी हुकूमत की, जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत होती है उसकी मिड टर्म में इलेक्शन आता है, तो हुकूमत की तरफ रुख करके वो फिर अपने आप को एडजस्ट करते हैं और कई कैंडिडेट आम तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी जो उन्होंने PTI में चले गए और कुछ ने जाने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कबूल नहीं किया। ये सेम पैटर्न है जो गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने देखा कि वहाँ पर भी बहुत से मुस्लिम लीग नून के लोग जो जीती हुई जमात थी, यानी पहले जब उसने इलेक्शन जीता था तो वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
انصاف کی حکومت تھی پاکستان میں، تو وہاں پر انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا تھا۔ خان صاحب، اگر ہم مجموعی طور پر یہاں پہ ان 33 نشستوں کا انالیسس کریں تو اس میں یہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری بھی آپ ذہن میں رکھیں، مثال کے طور پہ پاکستان کی یعنی وفاقی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی دوسری حکومت کے ساتھ مل کے، اگرچہ چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کے، اسے اپنی حکومت بنانا پڑی۔ یہی صورتحال اسے پنجاب میں درپیش ہوئی کہ اسے آزاد امیدواروں کو اور پی ایم ایل کیو کو ساتھ ملانا پڑا۔ گلگت بلتستان میں جہاں پہ ہسٹوریکلی عام طور پر پیپلز پارٹی نے جب الیکشن کروائے تو پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ون کر گئی، پی ایم ایل این نے کروائے تو پی ایم ایل این کمفرٹیبل ون کر گئی، لیکن گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کو آزاد لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا پڑا اور پھر ایک اتحاد کسی کیفیت سے وہاں پر حکومت بنانا پڑی۔ تو مجھے وہی صورتحال ریپیٹ ہوتی ہوئی یہاں پر آزاد جموں کشمیر میں بھی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ یہ بات تو فار شور کی جا سکتی ہے کہ لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، اور لارجسٹ جب میں کہتا ہوں تو اس میں ایسا نمبر ہے جو 12 سے اوپر کا نمبر ہے، یعنی 12 سیٹوں سے اوپر کا نمبر جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی آزاد جموں کشمیر کی 33 نشستوں میں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ایج حکومت کو اور دیں تو 16 ایسی سیٹس ہیں آؤٹ آف 33 جہاں پر پاکستان تحریک انصاف، یعنی 12 کو اگر تو مزید 4 سیٹس ہیں جہاں پہ تھوڑا سا کام کر کے پاکستان تحریک انصاف ان کو کمفرٹیبلی نکال سکتی ہے، اور پھر 6 ایسی سیٹس ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ٹاپ کی 2 پارٹیوں میں ہے، یعنی اگر یا تو اس کا مقابلہ کسی آزاد سے ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، وہاں پہ پہلی 2 پارٹیوں میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہے۔ تو گویا وہ 6 سیٹوں پہ بھی اگر محنت کی جائے تو بڑا کمفرٹیبل اس کو ایک اکثریت ان 33 سیٹس پہ مل سکتی ہے، یعنی اس کو 4 پہ کم محنت اور 6 پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو اگر وہ یہ نمبر 15 سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر پاکستان کی جو 12 سیٹیں ہیں یہاں سے بھی اس کو نمبر مل جاتا ہے، تو ڈائریکٹلی الیکٹ ہونے والی سیٹوں میں یعنی اس میں ان کو چاہیے ہوں گی، یعنی 45 میں سے 45 جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹیں ہیں اس میں انہیں 23 سیٹس اگر مل جاتی ہیں، وہ میجک نمبر، تو پھر یہ آگے چلے جائیں گے، یعنی نصف سے زیادہ ان کے پاس اکثریت ہو جائے گی اور باقی سیٹیں اکارڈنگلی انہیں مل جائیں گی۔ تو یہ ہے ایک کمفرٹیبل سچویشن۔ مجھے پاکستان تحریک انصاف کا جو سابقہ جی بی کا ریکارڈ، وہ بھی الیکشن ہم نے کور کیا، اور 2018 کا الیکشن بھی آپ کو یاد ہوگا، آپ نے 2018 کے الیکشن میں مجھ سے پوچھا تھا کہ پنجاب میں کیا ہوگا، تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پنجاب بہت مشکل میں ہوگا اور پی ٹی آئی کو ساتھ ملانا پڑے گا کسی کو۔ تو مجھے وہ صورتحال جو وفاق میں، پنجاب میں، جی بی میں ہوئی، تو مجھے اس کی ریپیٹیشن یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج کی تاریخ میں۔ تو طارق نقا صاحب، ایک اہم جماعت جس کا کوئی اس وقت اس طرح سے گنتی میں نہیں ہے، لیکن ایک بڑی ہسٹری ہے، بڑا ماضی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آزاد جموں و کشمیر کی سیاست میں، اور کئی بار وہ حکومت بنا چکے ہیں۔ اس الیکشن میں کیا ارریلیونٹ ہے پیپلز پارٹی؟ جیسے پاکستان کے دوسرے بڑے صوبوں میں ماسوا سندھ ہے، تو کیا آزاد جموں و کشمیر میں کوئی ریلیونس ہے، کوئی کسی گنتی میں ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں خان صاحب، پیپلز پارٹی ویری مچ انڈر گراؤنڈ۔ آزاد کشمیر میں ابھی بھی بڑی پارٹی ہے جس کی ہر جگہ تنظیم ہے، اس کو یہاں پنجاب کی طرح کا سیٹ بیک یہاں نہیں ملا۔ اگرچہ اس کی جو حکومت رہی 2011 سے 16 تک، لوگوں نے مرکزی قائدین کی بے جا مداخلت اور گورننس کی جو پور ہونے کا بدلہ اس سے لیا، ان کو وائپ آؤٹ کر کے، لیکن پارٹی موجود ہے، اور بہت سے حلقوں میں مقابلہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں جو ہے وہ ہو رہا ہے۔